السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع میں کہاں سے ہوتی ہے فنڈنگ؟ کون خرچ کرتا ہے اجتماع کے انعقاد کے لیے اتنی بڑی رقم؟ کس کس ملک سے آتا ہے چندہ؟ محترم سامعین و ناظرین، بھوپال سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع 2025 آج 16 نومبر بروز اتوار ہے۔ عالمی تبلیغی اجتماع کا آج تیسرا دن ہے۔ ساری نشستیں خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ 12 لاکھ سے زائد شرکاء و زائرین پہنچ رہے ہیں۔ کل 17 نومبر بروز سوموار اجتماع کا آخری دن ہوگا اور دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ عزیز دوستو، آج اجتماع کے تیسرے دن میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ٹاپک پر نیو اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ آپ سبھی احباب کا مفتی عالمگیر دانش چینل پر خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ سامعین و ناظرین، بھوپال عالمی اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں افراد شریک ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے میری مختلف ویڈیو میں سنا ہے، جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو آخر اتنے بڑے تبلیغی اجتماع کے انعقاد اور اتنی اخراجات کے انتظام کہاں سے ہوتا ہے، اور انتظامیہ کمیٹی کو فنڈنگ کہاں سے کی جا رہی ہے؟ بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہے اور وہ کمنٹ کر کے پوچھتے بھی ہیں، بلکہ کچھ تو مسلم بھائیوں کے بھی کمنٹس آئے ہیں، کتنا بڑا آیوجن کے لیے آخر پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اتنا بڑا آیوجن کیسے ہوتا ہے جبکہ آج کے دور میں کوئی بھی اپنا کمایا پیسہ کسی کو دنیا میں دینا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کو اپنا مال و زر، روپے، پیسے پیارے ہیں۔ تو دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آج سبھی مسلم و غیر مسلم بھائیوں کا کنفیوژن اچھی طرح دور کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح غور سے سنو۔ مال و دولت اور روپے پیسے اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور اپنے بندے کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی وہی اللہ دیتا ہے۔ جتنے بھی بندگان خدا ہیں، جہاں کہیں بھی تبلیغی اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ عالمی اجتماع ہو، ملکی اجتماع ہو، صوبائی ہو، ضلعی ہو، یا تحصیل لیول یا گاؤں لیول کا ہو، اللہ کے نیک بندے اپنی جان و مال، دھن و دولت اور روپے پیسے خرچ کرنے کو اپنی سعادت اور نیک نیتی سمجھتے ہیں۔ جانی محنت بھی کرتے ہیں اور مالی تعاون بھی کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نیک بندوں کو یقین ہوتا ہے جتنا راہ خدا اور دینی اجتماعات کے آیوجن میں خرچ کیا جائے گا، اللہ اس کا 10 گنا اس کو عطا فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے زر، زمین، جان و مال سب راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد میں سرکار سے سرکاری نمائندوں سے کسی قسم کا کوئی فنڈ اور تعاون نہیں لیا جاتا، نہ بیرون ممالک سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی چندہ ہوتا ہے، نہ تعاون کا کوئی مستقل اعلان ہوتا ہے، بلکہ صاحب دل، صاحب ایمان اور اہل ثروت حضرات خود مال و زر لے کر انتظامیہ کمیٹی کی خدمت میں لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارا مال اس عالمی تبلیغی اجتماع میں خرچ ہو جائے تاکہ سعادت ہمیں مل جائے اور پاکیزہ گاڑی کمائی دربار خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کر لے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کامیاب و بامراد ہو جائے۔ دوستو، اچھی طرح جان لو، بھوپال شہر خود مالدار شہر ہے، جہاں کے شہری مسلمان راہ خدا میں خرچ کرنے کو بےتاب رہتے ہیں اور اپنی نیک بختی سمجھتے ہیں، لہذا اچھی طرح کنفیوژن دور کر لو۔ کس طرح کے اجتماعات، بالخصوص بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع میں تو بھوپال شہر سے باہر کا روپیہ پیسہ نہیں لگتا، نہ کوئی سرکاری فنڈنگ ہے، نہ بیرون ممالک سے مدد لی جاتی ہے، نہ کوئی چندہ ہوتا ہے، بلکہ چندہ کرنے پر سختی سے پابندی لگائی جاتی ہے۔ صرف اور صرف اہل خیر حضرات کے تعاون سے اتنا بڑا اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کسی طرح آدمی اپنا تعاون اور جانی و مالی خدمت پیش کر کے اپنا نام اللہ کے نیک بندوں میں لکھوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ امیر و غریب ہر آدمی اپنا تعاون لے کر نیک مخلوق میں
نام لکھوا لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایم پی میں جو اجتماع ہو رہا ہے، آپ جان لیجئے بھوپال شہر کے علاوہ سہارنپور، شاجا پور، رات گڑھ، بیگم گنج، سیہور، اندور، جبل پور، پورے مدھیہ پردیش کے علاوہ دیگر اسٹیٹ سے بھی لوگ پیسے لے کر انتظامیہ کمیٹی کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں کہ میرا مال یہاں اللہ کے راستے خرچ ہو جائے۔ یاد کر لیجئے، اچھی طرح کنفیوژن دور کر لیجئے، اس انتظامیہ کمیٹی نے صاف اعلان کر دیا کہ کوئی چندہ نہیں ہوگا اور نہ چندہ کیا جائے گا نہ لیا جائے گا، جسے بھی دینا ہے خود آ کر کے اپنے ہاتھوں سے کام کرواویں۔ الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع میں اتنی اخراجات اللہ کی طرف سے وجود میں آتے ہیں، کوئی چندہ نہیں کیا جاتا، نہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے اپنا کنفیوژن دور کر لیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھوپال اجتماع میں خرچ کرنے والے تمام حضرات کو نعم البدل عطا فرمائے، ایک ایک پیسے کو قبول فرمائے اور اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شر اور فتنہ سے اجتماع اور شرکائی اجتماع کی حفاظت فرمائے، آباد رہے، اللہ خیر و عافیت فرمائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہے اور آج تیسرا دن چل رہا ہے اور آنے والا چوتھا دن یہ دعا کا اور آخری بیان کا دن ہوگا، جس میں حضرت مولانا سعد صاحب دعا فرمائیں گے۔ کثیر تعداد میں آپ حضرات وہاں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔